عزیزان ملت اسلامیہ، رب تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ اعلان کر دیجئے کہ میں نے جو تمہیں ایمان دیا ہے، میں نے جو تمہیں قرآن دیا ہے، میں نے جو تمہیں اللہ اکبر شریعت دی ہے، میں نے جو یہ تبلیغ کی ہے، اس پر میں تم سے کوئی معاوضہ، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، مگر اپنے گھر والوں کی محبت طلب کرتا ہوں، مگر اپنے گھر والوں کا تم سے پیار مانگتا ہوں۔ میرے گھر والوں سے محبت کرتے رہنا، میرے گھر والوں سے پیار کرتے رہنا، نبی کی آل سے محبت کرنا۔ کیسی محبت کرو؟ قسم خدا کی ایسی محبت کرو جیسی محبت افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اہل بیت سے محبت کرنا یہ بریلویوں کا طریقہ ہے۔ قسم خدا کی آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اہل بیت سے محبت کرنا بریلویوں کا بھی طریقہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، جزاک اللہ، سب گھرانہ نور کا۔ اللہ نے فرمایا محبوب اپنے گھر والوں کی محبت ان سے مانگو۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، پتہ چلا، نوٹ کریں، پتہ یہ چلا اہل بیت سے بے ایمان محبت نہیں کرے گا، ایمان والا محبت کرے گا۔ اہل بیت سے، اہل بیت کی محبت کو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے۔ رسول اللہ نے ایمان والوں سے کہا، میرے آقا نے ایمان والوں سے کہا۔ بے ایمان اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، ایمان والے محبت کرتے ہیں۔ ایک چیز کا اور ازالہ کر کے جانا چاہتا ہوں، اہل بیت سے محبت کرنا اس کا نام رافضی نہیں ہے، بلکہ صحابہ کی شان میں بھوکنا اور گستاخی کرنا اس کا نام رافضی ہے۔ اہل بیت کا بیت سے پیار کرنا یہ اہل سنت کا شیوا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اتنے بڑے عاشق اہل بیت تھے اور ان کے بچے بھی سادات کرام کے اتنے وفادار تھے کہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان ان کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کے پوچھا حضور کی بیٹیوں کے نام بتاؤ۔ آپ اٹھے اندر پوچھے، آنے والا شخص قیاس آرائی کرنے لگا، یاد نہیں ہے کتابوں میں دیکھنے گئے ہوں گے، کتابوں کو دیکھنے کے لیے گئے ہوں گے، نبی کی بیٹیوں کے نام معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے نا حضور کی بیٹیاں 4 نہیں تھی، بس ایک ہی بیٹی ہے حضرت فاطمہ الزہرا، باقی 3 بیٹیوں کو وہ بیٹیاں ہی نہیں مانتے، ان کا خیال ہے بس یہ عقیدہ ہے کہ ایک ہی بیٹی، لیکن قرآن کا عقیدہ ہے 4 بیٹی، اور جو قرآن کا عقیدہ ہے وہی ہم سنیوں کا عقیدہ۔ قرآن مقدس میں فرمایا، دیکھیے عربی میں واحد کو بنت کہا جاتا ہے، اور بنت کے معنی آتے ہیں لڑکی، اور بنت کی جمع آتی ہے بنات، یعنی بہت سی بیٹیاں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک سے زیادہ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ایک بیٹی ہوتی تو قرآن میں جو لفظ آتا وہ بنت کا آتا، لیکن بنت کا نہیں، بنات کا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم یا ایوہ النبی قل لازواجک وبناتک، یہ آیت کریمہ ہے 22 سپارے کی تقریباً، یا ایوہ النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی آپ اعلان کر دو، یا ایوہ النبی قل لازواجک، آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور مسلمان عورتوں سے، کیا فرما دیں کہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہروں پہ ڈال لے، یعنی اپنے چہروں کو کپڑے سے چادر سے ڈھانپ لے، بے پردگی نہ ہو، اپنے چہروں
چہروں کو چھپا لے. قرآن مقدس میں پردے کا حکم آیا. اللہ اکبر کبیرہ. پتہ یہ چلا رسول کائنات علیہ السلام کے دیوانوں جو بیٹیاں پردہ کرتی ہیں وہ اللہ کو خوش رکھتی ہیں, اس کے نبی کو خوش رکھتی ہیں. اس لیے اللہ نے کہلوایا اور مصطفیٰ نے فرمایا اے امت کی بیٹیوں پردہ کرو. اللہ اکبر کبیرہ. جو ایمان والی بیٹی ہوتی ہیں, جو اللہ رسول سے ڈرتی ہیں, وہ پردہ کرتی ہیں. آج رونا اس بات کا ہے کہ فاطمہ زہرا کی محبت کا دعویٰ بھی بھرا جاتا ہے, فاطمہ الزہرا کی محبت کا دم بھی مارا جاتا ہے, لیکن ہماری بیٹیاں مارکیٹوں میں بے پردہ, راستوں میں بے پردہ, چوراہوں پہ بے پردہ. اللہ اکبر کبیرہ. ہر جگہ بے پردگی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا کی باندی اور کنیز ہونے کے نام بھی بھرے جا رہے ہیں, دم بھرے جا رہے ہیں, لیکن ہر جگہ بے پردہ ہے, ہر جگہ بے پردہ ہے. 18,000 کا شوٹ پہن کر کے, 18,000 کا کپڑا پہن کر کے آج مسلمان کی بیٹی بے پردہ ہے. آج کلمہ پڑھنے والے کی بہو بے پردہ ہے, اس کی وائف, اس کی بیوی بے پردہ ہے. لباس اس کے جسم پہ جو پڑا ہے وہ 18,000 کا ہے, اس کے باوجود بھی چہرہ کھلا ہے, بے پردگی ہو رہی ہے. لیکن وہ خاتون جنت قسم خدا کی ان کے جسم کے اوپر جو کپڑا رہتا تھا اس چادر میں 72 یا 18 پابند تھے, لیکن پردے کا عالم یہ تھا کہ کوئی انسان تو انسان, آسمان کے چاند و سورج بھی آپ کے چہرے کو دیکھ نہ سکتے. یہ پردہ کر کے دکھایا, یہ پردہ کر کے دکھایا. ادھر 18,000 20,000 کے جوڑے پہننے کے بعد اور مسلمانوں کو کیا کہیے, انہوں نے اللہ اکبر کبیر رسم و رواج کے نام پہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود, یہودیوں کی پیروی کرتے ہیں ہم. آج ہماری شادیاں ان کی طرح ہوتی ہیں, منڈپ میں وہی لڑکی ایک چیئر پہ بیٹھی ہے, دوسرے صوفے پہ وہی لڑکا بیٹھا ہے, اور پھر ویڈیو بنائی جا رہی ہے, بے پردگی ہو رہی ہے. قسم خدا کی آؤ ذرا دیکھو تو صحیح. عرض کر رہا تھا میرے آقا علیہ السلام کی 4 بیٹیاں. محبت سے بولو کتنی بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں حضور کی ہر بیٹی سے محبت کرو, لیکن سب سے چہیتی بیٹی فاطمہ الزہرا. اب ان سے محبت ہے تو ان کے والد ماجد جو ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے فرمان سے بھی محبت کرو. اپنی بیٹی کو بھی پردہ دو, بہو کو بھی پردہ دو. جب گھروں میں عورتیں پردہ کر کے باہر نکلیں گی تو انشاءاللہ عز و جل برکتیں آئیں گی. ورنہ کتنی نمازیں پڑھو, کتنی روزے رکھو, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جس گھر کی عورتیں بے پردہ رہتی ہیں نا, اس گھر کے مرد دیوس ہیں, اور دیوس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. اور اسلام کی بیٹیوں اگر تم کامیاب بننا چاہتی ہو تو یہ نہیں ہے کہ قیمتی لباس پہن کے زیورات میں سج دھج کے اپنے آپ کو تم کامیاب بناؤ گی. زیور, سب سے قیمتی زیور پردے اور حیا کا ہے. سب سے قیمتی لباس پردہ اور حیا والا. حیا جس میں ہے وہ قیمتی خاتون ہے, وہ کامیاب خاتون ہے. میرے آقا علیہ السلام نے تو کامیاب عورت کی نشانی بتائی, فرمایا التی تطیع اذا امر. کامیاب عورت وہ ہے جب اس کا شوہر اسے حکم دے تو اس کی اطاعت و فرما برداری کرے. وتسر اذا نظر, جب اس کا خاوند, اس کا ہسبینڈ اسے دیکھے تو خوش کر دے. وَتَحْفُظُهُ, اور اپنے شوہر کی حفاظت کرے. شوہر بلائے تو فوراً اسی وقت اپنی آرام گاہ کو چھوڑ کے اس کے قدموں میں بیٹھ جائے, بلکہ شوہر کے بلانے کی حاجت ضرورت نہ پڑے, بن بلائے جائے. ایک ہوتی ہے جو بلا کر کے شوہر کی خدمت کرتی ہے, ایک عورت بن بلائے جاتی ہے. آقا فرماتے ہیں جو بن بلائے اپنے خاوند کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے, اپنے شوہر کے پیر دباتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جو اپنے شوہر کے بن
بن کے پیر دباتی ہے، اللہ رب العزت اسے اپنی راہ میں سونا خیرات صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کو گھر میں آتے ہوئے دیکھے، جہاں کام کر رہی تھی اس کو وہیں چھوڑ دے، اپنے شوہر کا ویلکم کرے، استقبال کرے۔ جو عورت اپنے شوہر کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اللہ اسے 70 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ذرا غور تو کرو کتنا مقام، کتنا اونچا مقام ہے تمہارے شوہر کا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنا روا ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ مقام ہے تمہارے شوہر کا، یہ مرتبہ ہے تمہارے شوہر کا۔ ایک عورت وہ جو اپنے شوہر کی نافرمان ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، نمازی بھی ہے، صوم و صلاۃ کی پابند ہے، لیکن جب وہ مری ہے تو وہ جہنم میں جا رہی ہے۔ لیکن ایک عورت اپنے شوہر کی فرمانبردار ہے، اس کا بھی انتقال ہوا ہے، اسے سپرد خاک کیا ہے، اسے قبر کے سپرد کیا ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے۔ اے میری بندی، تو جس دروازے سے جنت میں جانا چاہتی ہے داخل ہو جا۔ یا اللہ یہ انعام میرے واسطے اس کس لیے کیا گیا؟ رب کے بحر پیکرہ میں جوش پیدا ہوتا ہے، آواز آتی میری بندی تو نے اپنے شوہر کی خدمت کی تھی، تو نے اپنے شوہر کو راضی رکھا تھا، اور میرے حبیب کا فرمان ہے جو عورت اپنے شوہر کو راضی رکھ کے آئے گی اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ زمین بدل سکتی ہے، آسمان بدل سکتا ہے، نہ بدلے گا تو میرے مصطفیٰ کا فرمان نہ بدلے گا۔ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ پتہ چلا زیور پہننے والی عورت کامیاب نہیں ہے، قیمتی لباس سے اپنے جسم کو زیبتن کرنے والی خاتون کامیاب نہیں ہے، وہ عورت کامیاب ہے جو اپنے شوہر کی رسپیکٹ کرتی ہے، عزت کرتی ہے، احترام کرتی ہے۔ موضوع سے ہٹ کے بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کہنے لگے کہ صاحب اس طرف چلے گئے، نہیں، خاتون جنت کی بات چل رہی ہے، ان سے زیادہ وفادار کوئی شوہر کی بیوی ہو سکتی ہے؟ خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے اپنے بچوں کی بھی پرورش کی اور اپنے شوہر کی بھی خدمت کی۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کے گھر میں کسی عیش کو نہ دیکھا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے چکی چلانا، اپنے بچوں کی پرورش کا پالت خود کرنا، کنویں سے پانی بھر کے کاندھے پر رکھ کے لانا، اللہ اکبر، چکی چلاتے چلاتے جو پیس کے آٹا بناتے بناتے امور خانہ داری کو اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے دیتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، زخم پڑ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہماری بیٹیاں، آج ہماری بہنیں، بتاؤ ان سے یہ کہو گھر کا کام کرنا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے، خاتون جنت کی سنت ہے۔ اپنے بچوں کی پرورش کرنا اپنے ہاتھوں سے، یہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی پیاری پیاری سنت ہے۔ حضرت مولا کائنات نے اپنی زوجہ کے ہاتھوں میں جب زخم دے کے برداشت نہ کر سکے، کہا اللہ اکبر کچھ قیدی آئے ہیں، جاؤ جا کر کے ایک تم بھی اللہ اکبر لڑکی لے کر کے آؤ جو امور خانہ داری میں تمہاری مدد کر سکے۔ خاتون جنت جا رہی ہیں، اس نبی کی بارگاہ میں جا رہی ہیں جن کی بارگاہ سے آج تک کوئی خالی نہیں آیا ہے۔ میں توجہ چاہوں گا نقیب اہل سنت ہلچل سیوانی صاحب کی، میں توجہ چاہوں گا شاعر ملک ہندوستان جناب مولانا احسان شاکر صاحب قبلہ کی، حضرت مولانا عزیر صاحب قبلہ کی۔ آج کچھ لوگ کلام پڑھتے ہیں کہ مصطفیٰ جانے رحمت کریں گے آہستہ آہستہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں مصطفیٰ جانے رحمت کیسا کرم کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حاتم طائی کا پوتا امام محمد باقر سے آ کر کے بولا، اے امام محمد باقر، میرے دادا کے اللہ اکبر محل میں 10 دروازے تھے، ایک مانگنے والا پہلے دروازے سے آتا تھا، میرا دادا اسے بھیک دیتا تھا، وہی دوسرے دروازے سے آتا تھا، میرا دادا پھر بھی دیتا تھا۔
یعنی ایک سائل 10 دروازوں سے آیا، میرے دادا نے کبھی یہ نہ کہا میں نے پہلے دروازے سے دے دیا، اب اگلے دروازے سے کیوں آ رہا، یہ بھی تو میرا دروازہ ہے۔ اتنا سخی تھا۔ امام محمد باقر بولے جو امام حسین کے پوتے ہیں، امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، آپ فرماتے یار وہ تیرا دادا تھا، 10 دروازے سے آنے والا آتا تھا، پھر بھی اس کی جھولی نہیں بھرتی تھی۔ ایک میرا نانا تھا، وہ محل میں نہیں رہتا تھا، ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھتا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، اس کے نوازنے کا یہ عالم تھا، جو ایک مرتبہ ان کی بارگاہ میں آتا تھا، میرا نانا اسے اتنا دیتا تھا، اتنا نوازتا تھا، پھر زندگی بھر کسی کے سامنے اسے دامن پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تاریخ گواہ ہے، میرے نانا کی بارگاہ میں ابو بکر آئے تو صداقت کے تاجدار بنا دیے گئے، عمر آئے تو عدالت کے شہسوار بنا دیے گئے، عثمان آئے تو ذوالنورین بنا دیے گئے، علی آئے تو شیر خدا مشکل کشا بنا دیے گئے۔ یہ میرے نانا ہے، تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مالک کے کونین ہیں، تو پاس کچھ رکھتے نہیں، تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہ مصطفیٰ کی شان نہیں ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں، میرے مصطفیٰ ایک ہی بار میں اتنا عطا فرما دیتے ہیں، پھر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑا کرتی ہے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ اہل بیت سے محبت کرو، یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے، یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ایسی محبت کرو پھر انعام دیکھنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں اہل بیت سے ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک دن کی، زور سے میری طرف دیکھو، ایک دن کا پیار اہل بیت سے 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک دن کا پیار نبی کی آل سے 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ میں تمہیں بتاتا چلو کون سرکار کی آل ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس طرح محبت کرو نبی کی آل سے۔ آقا نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدن، جو میری آل سے محبت کر کے مرا اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ من مات علی بغض آل محمد مات کافرن، جو میری آل سے نفرت کر کے مرا وہ کافر مرا۔ حدیث پاک میں آپ کو سنانے لگا ہوں، لو ان رجلا سعیدا بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لاہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار۔ سلمان بھائی توجہ چاہوں گا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لو ان رجلا سعیدا بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات، اگر کوئی شخص اللہ اکبر خانے کعبے کے اندر چلا جائے اور مقام ابراہیم کے درمیان جا کر کے نماز پڑھنے لگے، خانے کعبے میں نماز پڑھو، اللہ اکبر کبیرہ کیا شان والا ہے۔ لیکن سب سے افضل جو آدمی طواف کرتا ہے، طواف پورا کرنے کے بعد آب زمزم پینے کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں سب سے بہتر جو واجب الطواف نماز پڑھی جاتی ہے، قسم خدا کی وہ مقام ابراہیم کے پیچھے سب سے بہتر ہے نماز پڑھنا، ورنہ وہاں جگہ نہ ملے تو جہاں جب مناسب ہو وہاں نماز پڑھ لے، وہ تو اللہ کا گھر ہے۔ سنیے وہ شخص جو اللہ اکبر خانے کعبے کا طواف کر کے مقام ابراہیم کے درمیان جو سب سے افضل ہے وہاں نماز پڑھ رہا ہے، وہ ساما اور روزے کی حالت میں ہے، اللہ کے گھر میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے، ثم ماتا، پھر اسے موت آ جائے، بتاؤ تو صحیح جو اللہ کے گھر میں ہو، مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھ رہا ہو، روزے کی حالت میں ہو، پھر اس حالت میں اسے اس کنڈیشن میں اس کو موت آئے، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد، درا حالانکہ وہ اہل بیت سے نفرت کرتا ہو، نبی کی آل سے پیار نہ کرتا ہو، دخل النار، جملہ سماعت کرنا قسم خدا کی، خانے کعبے کے اندر مقام ابراہیم کے درمیان میں روزے کی حالت میں نماز پڑھ رہا ہو، کعبے کے اندر بھی مرے گا اگر نبی کی آل کا سینے میں ہے، دخل النار تو جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ نبی کی آل
آل سے پیار کرنا، نبی کی آل سے محبت کرنا، اور یہ بات میں واضح کر کے جا رہا ہوں، نبی کی آل سے محبت کرنا یہ رافضیت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا یہ رافضیت ہے۔ جملے پہ آپ توجہ دیں، عزیزان ملت اسلامیہ، وہ مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا، ان کے بیٹے مصطفیٰ جان رحمت اتنا پیار کریں، اتنی محبت کریں کہ ایک چادر میرے مصطفیٰ کے جسم پر ہے، اور ان کے اندر اللہ اکبر حسن حسین دونوں سوار ہیں، اپنے نانا کی گود میں بیٹھے ہیں، اللہ اکبر صحابی سمجھ رہے ہیں کوئی موٹی چیز اندر ہے، کہتے ہیں جب چادر ہٹی تو میں نے دیکھا ایک گود میں حضرت امام حسن تھے اور دوسری آگوش میں امام حسین تھے۔ محبت سے آنے دیجئے، بولیے، آپ پھٹیے نہیں، بولیے، آپ بولتے رہیے۔ اور ٹائم ہے 1:30 بجے بھیا میری ٹرین ہے یار، میرا ٹائم بچا لو، بہت اچھا کام کر رہے ہو، ہاں تھوڑا سا ٹائم تھوڑا سا میرے لیے بچ جائے، ہاں اللہ پاک اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں خطیب ملک ہندوستان حضرت اللہ حضرت علامہ وہ مولانا تبریز عالم صاحب قبل قادری رضوی، کچھ نہیں ہوا یار، جی بھیا بیٹھیے، دیکھیے ہم سب اہل سنت و جماعت ہیں، میری بات سمجھے، دیکھیے میں عظمت اہل بیت پہ گفتگو کر رہا ہوں، حضرت علامہ مولانا تبریز عالم صاحب قبلہ کا جو موضوع ہے وہ اصلاح معاشرہ، سمجھ رہے ہیں میرا اصلاح معاشرہ، تو حضرت کا یہ دوسرا موضوع ہوتا۔ بہرحال یہ کمیٹی والوں نے موضوع دیے، ٹاپک دیے، مجھے عظمت اہل بیت کا تو میں اس پہ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور دیکھیے عظمت اہل بیت کے ساتھ ساتھ دیکھیے میں آپ کی اصلاح نہیں کر رہا ہوں، بتائیے میں نے پردے کے مطلب کیا ہے حساب سے آپ سے میں نے کچھ باتیں کی ہیں، ضروری ہے کہ نہیں پردہ؟ بتائیے کتنی ہماری بیٹیاں ہیں جو دین سے پھر گئیں، ارتداد کا شکار ہو گئی، مرتدہ ہو گئی، وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو سب کچھ دیا، یونیورسٹی بھیجا، کالج بھیجا، اسکول بھیجا، ہم نہ دے سکے تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا کا دین نہ دے سکے، حضور کا دین اپنی بیٹیوں کو دیتے تو آج ہماری بیٹیاں غیروں کی سازشوں کا شکار نہ ہوتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں آپ کی اصلاح بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ توجہ دیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، نماز میں اگر عزیزان ملت اسلامیہ ہم کس قدر احتیاط کرتے ہیں، کوئی بچہ ہمارے اوپر آ کے بیٹھ نہیں سکتا، اگر ہمارے سجدہ گاہ کی جگہ وہ بچہ آ جائے، حکم یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے بچے کو ہٹا دو، بیٹا ہو تو اس کو ہٹا دو، اس لیے کہ اگر بچہ نہ ہٹے گا تو سجدہ کہاں کرو گے؟ اب تمہاری پشت پہ، آپ کی پیٹھ پہ آپ کا بچہ آ کر کے بیٹھ گیا، حکم مسئلہ یہ ہے ایک ہاتھ سے بچے کو ہٹا دیجئے، سیدھے ہاتھ سے بچے کو ہٹا دیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے کہ بچے کے چوٹ نہ لگ جائے، بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے، اللہ اکبر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، عزیزان ملت رفیقان امت، آپ کا پوتا آپ کے مصلی پہ آ کر کے لیٹ گیا، آپ کا بیٹا چھوٹا سا آپ کی جائے نماز پہ آ کر کے لیٹ گیا اور سجدہ گاہ کی جگہ آ کر کے لیٹ گیا، اب وہ بچہ نہ ہٹے گا تو سجدہ کہاں آپ کریں گے؟ تو حضرات گرامی حکم یہ ہے، فقہائے کرام فرماتے ہیں ایک ہاتھ سے بچے کو ہٹا دو، سجدہ کر لو، لیکن قسم خدا کی نبی کا پیار دیکھو حسین سے، نبی کی محبت دیکھو حسین سے، میرے نبی سجدے میں ہیں، حسین آ کر کے اپنے نانا کی پشت پہ سوار ہو گئے، میرے نبی نے ہاتھ سے اپنے نواسے کو ہٹایا نہیں، اٹھایا نہیں، بلکہ جب تک حسین اپنے نانا کی پشت سے اتر نہیں گئے، میرے آقا نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا نہیں۔
یہ پیار ہے، یہ محبت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنی بیوی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا کچھ قیدی آئے ہیں، ان میں اللہ اکبر باندیا لونڈی لڑکیاں بھی ہیں، ایک لے کر کے آپ آ جاؤ، امور خانہ داری میں تمہارا ہاتھ بٹھا دے۔ حضرت خاتون جنت پہنچی، میرے آقا نے ان کا ویلکم کیا، میرے آقا نے ان کا استقبال کیا، پھر اپنی جگہ ان کو بٹھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کی بارگاہ میں خاتون جنت نے اپنے زخمی ہاتھوں کو پیش کر دیا۔ آقا کریم کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب اتر آیا۔ مصطفیٰ فرماتے بیٹی یہ تمہارے ہاتھ زخمی ہیں۔ حضرت خاتون جنت کہتی ہے بابا امور خانہ داری اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی ہوں، چکی اپنے ہاتھوں سے چلاتی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابا جان کنویں سے پانی بھر کے کاندھے پر رکھ کے لاتی ہو، گھر کے کام کرتے کرتے یہ ہتھیلیاں زخمی ہو گئی، زخموں کی شکار ہو گئی۔ یا رسول اللہ اس وجہ سے آئی ہو جو باندی آپ کے پاس آئی ہیں، جو قیدی آئے ہیں، ان میں سے ایک لڑکی مجھے دے دے تاکہ امور خانہ داری میں میری مدد کر سکے، ہاتھ بٹا سکے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا اے میری بیٹی خاتون جنت تیرے بابا کی یہ شان ہے، محمد ابن عبداللہ کے دروازے پہ جو بھی آیا ہے وہ خالی نہیں گیا ہے۔ اے میری بیٹی میں تجھے لڑکی تو نہیں دوں گا لیکن خالی بھی نہیں جانے دوں گا۔ منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھالا ہو۔ اے بیٹی لڑکی نہیں دوں گا، خالی بھی نہیں جانے دوں گا۔ اے میری پیاری بیٹی، اے میری پیاری بیٹی خاتون جنت، تیرے لیے لڑکی لے جانے سے بہتر یہ ہے کہ شام کو جب تو تھک کر کے بستر پہ جایا کرے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرنا۔ اے خاتون جنت تیری تھکن اس کی برکت سے دور ہو جایا کرے۔ یہ سادات کرام ہیں بھائی، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی رسپیکٹ، یہ نبی کی آل ہے۔ نائبین رسول بھی یہاں ہیں، ان کی بھی خدمت کرنا، سمجھ رہے ہیں، علماء کی بھی خدمت کرنا، ان سے بھی محبت کرنا، کوئی غریب آئے ان کی بھی خدمت کرنا۔ حضرات غریب دروازے پہ آتا ہے، بہتر ہے کہ وہ ہمارے دروازے پہ نہ آئے، بہتر یہ ہے کہ ہم اس کے دروازے پہ اس کی مدد کرنے کے لیے جائیں۔ آج لوگ سردی کے موسم میں کمبل بانٹتے ہیں، گرم کپڑے بانٹتے ہیں، لوگ ان کے دروازوں پہ آتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کے دروازے پہ وہ نہ آئیں ضرورت مند، حاجت مند، بلکہ آپ خود اپنے گھر سے ان حاجت مندوں تک جائیں، ان کو گرم کپڑا دیں، انہیں جس چیز کی ضرورت ہے فراہم کرائیں، دستیاب کرائیں۔ بہتر یہ ہے جب کسی کی مدد کرنے کے لیے جائیں دن کے اجالے میں نہیں، رات کے اندھیرے میں جائیں، جب سارے محلے والے سو جائیں، بستی والے محوے استراحت ہو جائیں، آپ اپنے بچے کو لے کر کے چلیں، اللہ اکبر اس غریب کے دروازے پہ پہنچیں، سلام کریں، پھر اس سے کہیں گے چھوٹا سا تحفہ ہے میری طرف سے قبول کر لیں۔ چھوٹے بن کے کسی کی مدد کریں، بڑا بن کے کسی کی مدد نہ کریں، اس لیے مدد نہ کریں کہ لوگ ہمیں سخی کہیں، لوگ مطلب کیا ہے اپنی ناموری کے لیے کام نہ کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ورنہ سب تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ دیکھو تو صحیح قسم خدا کی، ذکر چل رہا تھا نبی کی آل کا، اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نبی کی آل کے بھی ماننے والے ہیں، صحابہ کرام کے بھی ماننے والے ہیں۔ دنیا جانتی ہے اسلام کے پہلے خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق ہے۔ قسم خدا کی کوئی ان کے دروازے پہ نہیں آیا، بلکہ آپ خود جاتے تھے مدد کرنے کے لیے۔ نبی کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد اللہ اکبر
یہودی اور منافقین نے یہ سمجھا تھا اب اسلام کمزور ہو جائے گا، لیکن ابو بکر صدیق نے مورچہ سنبھال لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رات کا وقت ہے، حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب فاروق اعظم فرماتے ہیں میں مدینے کی گلی میں کھڑا تھا، میں گھوم رہا تھا، ٹہل رہا تھا رات کے وقت میں نے کیا دیکھا، ایک شخص آ رہا ہے جس کے چہرے پہ نقاب پڑا ہوا ہے، اس کے کاندھوں میں جھولیاں ہیں۔ اللہ اکبر، وہ میرے قریب آیا۔ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں اے رات کے وقت میں چہرے پہ نقاب ڈال کے گھر سے نکلنے والے، چہرے سے نقاب تو ہٹا، میں دیکھ تو لوں آخر تو کون ہے۔ جیسے ہی چہرے سے نقاب ہٹائی، حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں میں سن رہ گیا، یہ آنے والا کوئی اور نہیں تھا، یہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے عمر میرے کاندھوں میں جھولیاں دیکھ رہے ہو، اسی محلے میں خاتون ہے جس کے شوہر کا سر کا سایہ اٹھ چکا ہے، جو بیوہ ہو گئی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے بچوں کی ذمہ داری کفالت کی ابو بکر نے اپنے سر پہ لی ہے۔ اپنے بچوں کے لیے بھی انتظام کرتا ہوں خوراک کا، خورد و نوش کا، لیکن اپنی فیملی سے پہلے اس بیوہ عورت کے بچوں کا انتظام کرتا ہوں، اس کے بچوں کو کھلانے جا رہا ہوں۔ قسم خدا کی، سیدنا عمر ابن خطاب فرماتے ہیں اے ابو بکر یہ تو بات درست ہے کہ اس کی مدد کرنے جا رہے، لیکن ننگے پیر جا رہے، برہنہ پیر جا رہے، پیروں میں جوتیاں بھی نہیں ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا تھا اے ابو بکر سے اے عمر ابن خطاب ننگے پیر جا رہا ہوں، اس وجہ سے جا رہا ہوں پیروں میں جوتیاں ہوں گی، ان جوتیوں کی آواز سے کسی کی نیند ڈسٹرب نہ ہو جائے اور ابو بکر کا پتہ نہ چل جائے۔ ارے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اے عمر عرش کا مالک تو دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کو راضی کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن ہمارے دل اتنے ٹائٹ، اتنے سخت ہو گئے ہیں، گنجائش نام کی تو چیز ہی باقی نہ رہی۔ اپنا بھتیجا ہماری سامنے تڑپ رہا ہے، ہمیں کوئی رحم ہی نام کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ اپنا بھانجا جوان ہے، اپنی بھتیجی جوان ہے، ہم اپنے بچوں کی شادیاں کرنے میں مست ہیں، ہماری بھتیجی کے سر میں سفیدی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی ایک خدمت خلق کریں، اونچے اور مرتبے انہی کو ملتے ہیں جو اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے کام کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پہ، خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ۔ حضرات گرامی، علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ شہر بلخ میں ایک سید تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی بیوی اور ان کے چند بچے تھے۔ ان کی بیوی وہ سید زادی شماتت اعداء کے خوف سے وہ شہر بلخ سے، علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں وہ شہر بلخ سے شہر سمرقند چلی آئی۔ سمرقند میں وہ آئی، اس نے اپنی بچیوں کو مسجد میں بٹھا دیا اور وہ ان بچیوں کو کچھ کھلانے کے لیے شہر میں آئی کہ ان کی خوراک کا انتظام کر کے لاؤ۔ وہ گئی تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ کچھ لوگوں کی مدد کر رہا۔ اس نے انکوائری کی، معلوم کیا یہ کون ہے تو بتایا یہ رئیس ہے شہر کا، یہ غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ اس نے وہ آگے بڑی سید زادی اور اس نے بھی کہا میں شہر بلخ کی ہوں، میرے سر سے شوہر کا سایہ اٹھ گیا، میں تیرے در تک آئی ہوں، بچوں کی بھوک مجھے تیرے دروازے تک کھینچ کے لائی ہے۔ قسم خدا کی یہ مائیں ہوتی ہیں، مائیں جو اپنی بھوک کو برداشت کر سکتی ہیں، بچوں کی بھوکیں برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے لوگوں کے گھروں
گھروں میں پوچھے کا کام بھی کر لیتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، جھاڑوں کا کام بھی کر لیتی ہیں، لیکن اپنے بچوں کو بھوکا نہیں رہنے دیتی۔ یہ مائیں ہوتی ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں ماؤں کی بھی خدمت کرنا ہمارا اولین کام ہے، اس پہ بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم جلسے جلوس میں مگن رہے، ہماری ماں تڑپتی رہے، ہمارا جلسہ جلوس قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ قسم خدا کی میں تو اکثر و بیشتر ہر جگہ یہ بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس جنت کی تلاش ہے وہ جنت کہیں اور نہیں ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور باپ کو بھی ہلکا مت جاننا، ماں کے قدموں میں جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اور آقا نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ اور کامیابی کا فارمولہ دے کر کے آپ کو آگے بڑھنا چاہتا ہو، اگر کامیابی ترقی چاہتے ہو تو جب سفر کا ارادہ ہو تو ماں باپ کی بارگاہ میں آؤ، ماں کے قدموں کو چومو، باپ کی دستبوسی کر کے ہاتھ پہ سر رکھوا کے سفر کرو۔ سفر کرنا تمہارا کام ہے، ماں باپ کی دعاؤں سے اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا، تمہیں بامراد کر دے گا۔ منور رانا نے کہا تھا ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، سزا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ مشکل راہوں میں آسان سفر لگتا ہے، یہ سب ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے شماتت آدھا کے خوف سے۔ شہر بلخ کی رہنے والی وہ سیدزادی سمرقند پہنچی، رئیس شہر سے کہا بچیوں کی خاطر تیرے دروازے تک آئی ہوں۔ اس نے کہا تو سیدزادی ہے، لا سرٹیفکیٹ پیش کر، پروف کر کہ تو سیدزادی ہے۔ اس نے کہا سیدزادی ہوں۔ اس نے کہا پہلے نہیں، پروف کر تب میں تجھے کچھ دوں۔ وہ واپس آ گئی، اس نے پھر ایک دروازہ دیکھا وہ بھی کھلا ہوا، وہاں بھی مدد ہو رہی ہے۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ شہر کا مجوسی ہے، محافظ شہر ہے اور یہ بھی مدد کرتا ہے۔ وہ اس کے دروازے تک پہنچی، اس نے سارا معاملہ یہ واقعی پیش کیے جو رئیس شہر کے ساتھ پیش آیا، اور اپنا سارا اس نے ایڈریس دیا، فلا فلا جگہ کی رہنے والی ہوں، میرے شوہر میرے ہسبینڈ گزر گئے، بچے ہیں اپنی مسجد میں بیٹھے ہیں، ان کی بھوک تمہارے دروازے تک مجھے کھینچ کے لائی ہے، اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا، ان کی بھوک تیرے دروازے تک کھینچ کے لائی ہے۔ اس نے کہا اچھا، اس نے خادماؤں کو بلایا، کہا اپنی مالکن سے کہو عمدہ نفیس کپڑا زیب تن کر کے میرے پاس آئے، خوشبو لگا کے آئے۔ وہ آئی، اس کے ساتھ اس کی کچھ باندیاں کنیزیں تھیں، کہا ان کے ساتھ جاؤ، مسجد جاؤ، ان کی بچیوں کو لے کر کے آؤ۔ وہ وہاں گئی، سیدزادی کے بچوں کو لیا اور اس مجوسی کے گھر میں ان کے بچے آئے۔ اس نے ایک کمرے میں ان کا خاص انتظام کیا، کپڑوں کا انتظام کیا، ان کے غسل کا انتظام کیا، اس کے بعد سیدزادی کو کھانا دیا، اس کے بچوں کی خدمتیں کی۔ اس خوشی میں اس نے پھر دعوت عام کی، لوگوں کو دعوت کھلائی، خوش ہے، بہت خوش ہے، مجوسی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ادھر وہ جو رئیس شہر تھا اس نے تو پروف کہا تھا، پروف پیش کرو نا تم اگر سیدزادی ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ علوی سیدہ ثبوت تو پیش کر نہ سکی، عزیزان ملت رفیقان امت، دن کٹا رات آئی، نصف رات گزر جانے کے بعد اس نے خواب دیکھا قیامت قائم ہو گئی، لواء الحمد کا جھنڈا حضور کے ہاتھوں میں، لواء الحمد حضور کے سر پہ لہرا رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا علیہ السلام جس کی شفاعت کے لیے اشارہ کر دیتے ہیں اسے جنت مل جاتی ہے۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو وہ رئیس شہر بھی حضور کی طرف دیکھتا، میرے آقا اس کی طرف سے چہرہ پھیر لیتے ہیں، جس کی طرف سے حضور چہرہ پھیر لیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے اس کی طرف سے چہرہ پھیرا، وہ حضور کے سامنے پیش ہونے کی کوشش کر رہا، روبرو ہونے کی کوشش کر رہا۔ میرے آقا سے کہتا آقا آپ مجھ سے چہرہ پھیر رہے، میں تو آپ کا کلمہ پڑھتا تھا، میں تو آپ کا ماننے والا تھا، دین کو آپ کے فالو کرتا تھا۔ میرے آقا فرماتے اگر تو میرا کلمہ پڑھتا تھا تو پروف کرنا، تو بھی دلیل دینا تو میرا کلمہ پڑھتا تھا۔ وہ کہنے لگا آقا پڑھتا ہوں۔ کہا میری
میری بیٹی بھی تو تجھ سے کہہ رہی تھی نا, وہ بھی سید زادی بھی تو کہہ رہی تھی نا. میں آل رسول نہیں کہہ رہا ہوں, سید زادی اس وجہ سے کہہ رہا ہوں, یہ علوی سیدہ ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. علوی سادات ہو, حسنی سادات ہو یا حسینی سادات ہو, سب کا احترام کرنا, سب کی رسپیکٹ کرنا. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے نبی نے فرمایا اس نے بھی تو تجھ سے کہا تھا میں بھی سیدہ ہوں, تو نے اس سے پروف مانگا تھا, اس کی آنکھ کھل گئی ہے. اللہ اکبر. ہاتھ مل رہا ہے, کفے دست کر رہا ہے, بڑا ملال ہے, بڑا بے قرار ہے. صبح کا انتظار کیا, اپنے تمام مطلب کیا ہے تمام مشرین کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد کہتا ہے آج غضب ہو گیا, میری آخرت تباہ ہو گئی. سید زادی میرے گھر تک آئی تھی, میں نے انہیں خالی ہاتھ لٹا دیا, تہے دست وہ خالی دست چلی گئی ہیں. آؤ ان کو تلاش کرو. تلاش بسیار کے بعد پتا چلا ایک مطلب کیا جو شہر کا مجوسی محافظ شہر ہے, اس کے گھر میں وہ سید زادی ہے. یہ رئیس شہر وہاں گیا, جا کر کے بولا تو مجوسی ہے, میں مسلمان ہوں, ان کی خدمت کرنا تیری ذمہ داری نہیں, میرا حق بنتا ہے ان کی خدمت کرنا. ایمان والو ان کی خدمت کرنا تمہارا حق ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس مجوسی نے کہا, اس رئیس شہر نے کہا تھا میں تجھے 1000 درہم دیتا ہوں, دینار دیتا ہوں, اور یہ سید زادی ان کے بچے مجھے واپس کر دے. اللہ اکبر. مجوسی نے کہا تو 1000 کیا اگر 1,00,000 دینار بھی پیش کرے گا میں انہیں تیرے حوالے نہیں کر سکتا. وہ کہنے لگا میں مسلمان ہوں, تم مسلمان نہیں ہے. جب اس نے چند مرتبہ کہا تو اللہ اکبر کبیرہ اس شخص نے کہا تھا اپنی زبان کو بند کر لے, زبان پر تالا مار لے. ارے مجھے مجوسی نہ کہنا, جو خواب تو دیکھ کے آ رہا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے. وہ کان کھول کر کے سن لے. جیسے ہی یہ سید زادی میرے گھر میں تشریف لائی تھی, ان کے قدموں کی برکت سے, ان کے قدوم میمنت لسون کی برکت سے مجھے کلمے کی دولت نصیب ہو چکی ہے. میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میری بیوی نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے. اب بار بار مجھے مجوسی نہ کہنا, میں بھی محمد عربی کا غلام بن چکا ہوں. خدمت کرنا تیری نسل پاک میں ہے. بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا. اونچا بولو تو ہے عین نور تیرا, سب گھرانہ نور کا. الا ان مثل اہل بیت فیکم مثل السفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلاک. خبردار تم لوگوں کے لیے میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح علیہ السلام کی طرح ہے. جو اس میں سوار ہوا اس نے نجات پائی. ومن تخلف عنها ہلاک, جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا. سمجھ رہے, وہ برباد ہو گیا. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے آقا نے ایک مقام پہ فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو بھاری گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن مجید, دوسری میری اہل بیت. یہاں تک ایک دوسری حدیث میں اسی طرح جملے ہیں کہ ان کو نہ چھوڑنا, لن تضلوا, مطلب کہ ان کو نہ چھوڑنا ورنہ تم کیا ہے گمراہ ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے, تباہ ہو جاؤ گے. اچھا اس پر تھوڑی سی بس 1 منٹ بات کر لیں. میں اپنے وقت سے پہلے اپنی بات ختم کرتا ہوں, سمجھ ختم کر رہا ہوں. حضرات گرامی, قرآن میرے نبی کہنے چھوڑ کے جا رہا ہوں, اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب ذرا میری طرف دیکھ لو, آپ بات ختم کرنے لگا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, قرآن اور اہل بیت, اچھا یہ دونوں چیزیں جہاں ہوں گی وہی تو حق پر ہوں گے نا. اب ذرا آپ سروے کرو, سروے کرو آپ. ہمارے ابھی ہلچل شبانی صاحب نے کچھ یوٹیوبروں کے حوالے سے بات چیت کی. میں متفق ہوں ان کی بات سے, لیکن اللہ ان کو بھی خوب ترقی عطا فرمائے. سب یوٹیوبر ایسے نہیں ہیں, بہت سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, کوئی ایسی تھملین نہیں بناتے. یہ چشتی ورلڈ لگا ہوا, ان کی تھملینیں بہت حساب سے رہتی ہیں. کچھ لوگ ہیں جو TRP حاصل کرنے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے غلط سلط کر دیتے ہیں. انہی کو حضرت نے کہا ہے ہر ایک یوٹیوبر
کو نہیں کہا ہے، جو غلط کر رہے ہیں انہیں کو حضرت نے کہا ہے. میں وضاحت کر رہا ہوں حضرت کی طرف سے، آپ اپنے اوپر نہ لینا. عزیزان ملت اسلامیہ، تو اب آپ سنیے، آپ سروے کیجئے میرے بھائی، قرآن اور اہل بیت یہ دونوں کہاں ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کچھ جگہ ایسی ہے کہ وہاں اہل بیت ہیں، وہاں قرآن نہیں ہے. کچھ جگہ قرآن ہے، وہاں اہل بیت نہیں ہے. یہ دونوں جہاں ہیں وہی حق پر ہیں، وہی جنتی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مکتب فکر ہے، اس نے جب اہل بیت کی شان کو بیان کیا بڑا غلو کیا، مبالغے سے کام لیا. اہل بیت کو انبیاء کرام سے بڑھا دیا. اہل بیت کا اللہ اکبر کبیرہ، علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو الوہیت کے درجے تک مطلب پہنچا دیا. عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہم دیکھتے ہیں وہ ذکر اہل بیت تو کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، مولا علی کا وہ نام تو لیتے ہیں. علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ، بولو علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے. علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے. جنت میں اگر علی ہے تو کوثر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے، بولو نا یا علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی. محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہیں علی. ہر جا علی ملیں گے یا دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائے. بچنا علی سے ہے تو ہر ایک میزان میں تولا. علی مولا، علی مولا، زبا کے ساتھ دل بولا. علی مولا، علی مولا، علی کا نام ہی ایسا ہے، خیبر کانپ گیا تھا مولا علی کے نام سے. ہر ایک میزان میں تولا. علی مولا، علی مولا، زبا کے ساتھ دل بولا. علی مولا، علی مولا، میرے آقا نے خود بولا. علی مولا، علی مولا، ہوا جس کا ہوں میں مولا، ہوا اس کا علی مولا. وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے کہ جس کے آگے زبردست زیر ہوتا ہے. وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے کہ جس کے آگے زبردست زیر ہوتا ہے. زمانے والوں، محمد کا خاندان ہے یہ، انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر، بولو انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے. حضرات، مولا کائنات کا ذکر کرنے کا اگر حق ہے تو ہم اہل سنت و جماعت. توجہ کے ساتھ سنیے، کہیں آپ دیکھے سروے کرے تو مولا کائنات کا نام لیا جا رہا، حسنین کریمین کا ذکر ہو رہا، پوری شب پوری رات مولا کائنات کا نام لیا جا رہا ہے. لیکن حال یہ قرآن سے اتنی دوری ہے، سورہ اخلاص جو سنی کے بچوں کو یاد ہے، ان کے بزرگوں کو یاد نہیں ہے، ان کے خطیب کو یاد نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آیت الکرسی یاد نہیں ہے، بنگلہ جھاگیں گے بڑے بڑے خطیب لاسانی ان کے، جو اللہ اکبر کبیرہ خطیب اہل بیت بن کر کے گھوم رہے. بتانا یہ چاہتا ہو کہیں اہل بیت کا ذکر ملے گا لیکن وہاں قرآن نہیں ہے. کہیں اللہ اکبر کبیرہ قرآن کے قاری ملیں گے لیکن وہاں اہل بیت کی محبت نہیں، نفرت ہے. یہ اہل سنت و جماعت ہے، یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے. یہاں ذکر اہل بیت بھی ہے، یہاں قرآن کے قاری بھی ہے. کوئی حضرت علامہ تبریز عالم صاحب سے اللہ قادری نصری کے پیکر میں ہے، کوئی حضرت علامہ عزیر صاحب سے اللہ کے پیکر میں ہے. قسم خدا کی یہ قرآن کے قاری آپ ذرا دیکھو تو صحیح. مولانا احسان شاکر صاحب سے جہاں نعت نبی پڑھتے ہیں وہاں قرآن بھی عمدہ پڑھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہلچل سیوانی ہے جہاں نقابت کرتے ہیں وہاں قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان میں دیکھو تو قرآن کے قاری تو ملیں گے لیکن اہل بیت کی محبت نہ ملے گی. کہیں سروے کرو تو پتہ چلے اہل بیت کا پیار تو ملے گا، ذکر اہل بیت تو ہوگا، قرآن کے قاری نہ ملیں گے. یہاں ذکر اہل بیت کے ذاکر بھی ہیں، قرآن کے قاری بھی ہیں. تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت، پروان شمع رسالت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے
ہیں بچہ بچہ نور کا تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور تقریر کا محصل پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی ذکر اہل بیت کے ساتھ ساتھ ذکر صحابہ اکرام کر لیا کرو فرق ہو جایا کرے خود بخود ٹھیک ہے اللہ خلیفہ بلا فصل کہہ دو دھماکہ ہو جاگا بھاگ جاگا کتنی بڑا ذکر اہل بیت کرنے والا ہو اس لیے کہ وہ تو کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل حضرت علی ان کا حق غصب کیا بہرحال ایک الگ باتیں ہیں انشاءاللہ کبھی ہوں گی آپ کے سامنے کسی دن آپریشن نہیں پوسٹ ماسٹم ہوگا جب حضرت انشاءاللہ وقت آپ دیں گے تو گفتگو ہوگی اب میں نہیں چاہتا ہمارے خطیب موصوف الحمدللہ بہت بڑے خطیب ہیں اسلامک اسکولر ہیں خطیب اہل سنت خطیب شہیر عالم نبیل فاضل جلیل حضرت العلامہ حضرت علامہ مفتی تبریز عالم صاحب قبلہ قادر رضوی وہ جلوہ فروز ہیں انشاءاللہ میرے بعد آپ یہ کچھ مطلب کیا بہترین طریقے سے آپ آ رہے ہیں اعلان کرنے کے لیے ہمارے حضرت شوانی صاحب میں پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھیے گا خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے باغ بجاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھیے گا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ علی کی ذوالفقار لو عمر کا اقتدار لو حسین کا شعار لو وقار لو قرار لو مجاہدی قطار لو قدیم یادگار لو مثال شاندار لو ابھی تم نوجوان ہو ابھی تم نوجوان ہو محمدی پیام لو خاتم کعبہ تھام لو سلام لو کلام لو دلاوری کی جان لو بہادری سے کام لو رضا کا ہاتھ تھام لو ابھی تم نوجوان ہو ابھی تم نوجوان ہو وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ